औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा रुकू नंबर 7। और वह ज़माना याद करो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी की दुआ मांगी अपनी कौम के वास्ते। इस पर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने उस आसा को फलाना पत्थर पर मारो। बस फ़ौरन ही उससे फट निकले 12 चश्मे, और वह 12 ही ख़ानदान थे बनी इसराइल के। चुनांचा मालूम कर लिया हर शख्स ने अपनी पीने पानी के यानी अपने पानी पीने का मौका खाओ और पीने को पियो अल्लाह ताला का रिज़्क़ से, और हद एदाल से मत निकलो, हद से बाहर मत निकलो। फसाद और फितना करते हुए सरजमीन में यानी हद से मत निकलो, और फितना फराज फसाद ऐसे हरकतें मत करो। और जब तुम लोगों ने यूँ कहा कि आए मूसा अलैहिस्सलाम, रोज़ के रोज़ हम एक ही किस्म के खाने पर कभी ना रहेंगे, यानी अल्लाह की तरफ से खाना आसमान से आता था, वो एक ही किस्म का खाना आता है, ये पानी पीते हम इसमें हमें रहे नहीं, हमको और भी चाहिए। इस तरीके से और भी उन्होंने आगे बढ़ के आप हमारे वास्ते अपने परदिगार से दुआ करें कि हमारे लिए उस चीज़ से पैदा करे जो ज़मीन में उगा करती है। देखो, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ से और जन्नत से आने वाले चीज़ से इन लोगों ने मुकाबला किया। तो पाकीज़ा चीज़ से बोले कि हमको ज़मीन के उगाई हुई चीज़ मिलना चाहिए। कौन सा साग हुआ, ककड़ी हुई, गेहूँ हुआ, मसूर हुई और प्याज हुई। आपने फरमाया नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, क्या तुम औज में लेना चाहते हो अपनी दर्जा की चीज़ को ऐसी चीज़ के मुकाबल में जो आला दर्जा की आने आला दर्जा की चीज़ क्या है, अल्लाह के तरफ से आई हुई है, उसको छोड़कर तुम ज़मीन की चीज़ को मांगते हो। इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमा दिया, किसी शहर में जाकर उतरो, वहाँ अलबत्ता तुमको हर चीज़ें मिलेंगे जिनकी तुम दरख्वास्त करते हो। और जम गई उन पर जिल्लत और पस्त की दूसरों की निगाह में में कदर और खुद इनमें अलू अलगज़मी ना रही, और मस्तक हो गए गज़ब इलाही के, यानी अल्लाह के गुस्से में आ गए। और ये इस वजह से हुआ कि वह लोग मुनकर हो जाते थे हकाम इलाही के, अल्लाह के हुक्म के अलग होकर बातें करते थे और कत्ल करते थे पैगंबरों को, और कत्ल कर दिया करते थे पैगंबरों को नाहक। और नेज इस वजह से हुआ कि उन लोगों ने इतायत ना की, यानी अल्लाह की इतायत करना चाहिए था, अतीउल्लाह व अतीउल्लाह। वो लोग इतायत अल्लाह की ना की और नाफरमानी किए और पैगंबरों को भी कत्ल कर दिया। और दायरे से यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक दायरा है, उसी तरीके से हर पैगंबरों का एक कलमा है, वो दायरे से वो अलग निकल के जाते थे। ये तहकीक बात है कि मुसलमान और यहूदी और नसराई, यानी यहाँ तक क्या हुआ, सूरह बकरा का 7वां रुकू ख़त्म हो गया। अभी सूरह बकरा का 8वां रुकू। ये तहकीक का बात है कि मुसलमान और यहूदी और नसराई और फ़रक़ा साबईन उन सब में जो शक यकीन रखता हो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात पर, यानी एक अल्लाह की पर ईमान रखता हो, और रोज़ क़यामत के दिन एक दिन क़यामत आएगी, उसमें पूछताछ होगी और जन्नत दोज़ख कायम होगी, अच्छा और बुरे का फ़ैसला हो जाएगा, और इसके ऊपर ईमान रखता हो और कारगुजारी अच्छी करे। ऐसे के लिए उनका हक़ अल खिदमत भी है उनके परदिगार के पास, और वह जाकर किसी तरह का अंदेशा भी नहीं उन पर, और न हो मगमूम होंगे, यानी वो कोई नाराज़ी नहीं होंगे। जो अल्लाह के राज़ी सी ज़िंदगी गुजारेगा कल क़यामत के साथ में, और खुशी से जन्नत में जाएगा। और जब हमने तुमसे कौल और करार लिया कि तौरात पर अमल करो, यानी उनसे कौल लिया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से
کہ تم توریات پر عمل کرو، اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر مہاجت میں معلق کر دیا۔ دیکھو یہاں پر کیا ہے، یہ قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، توریات کو ہم پڑھیں گے نہیں، عمل کریں گے تو پڑھیں گے نہیں، اگر پڑھیں گے نہیں تو عمل کیسا کریں گے؟ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا، جلدی مانو ورنہ اس کے نیچے دب جاؤ گے۔ تو انہوں نے جھک گیا، پہاڑ اور نیچے آ گیا، پھر اور جھک گیا اور پہاڑ نیچے آ گیا، اور ابھی سمجھے کہ ہم کو یہ پہاڑ کے نیچے کچل جانا پڑے گا، تو لوگ ہم نے مان لیا، اس طریقے سے یہ بات کر دیا تھا کہ پہاڑ کو اٹھا کے اللہ نے ان کے سر پر رکھ دیا، تو وہ مان لیے ہم پڑھیں گے عمل کریں گے بول کے معلق کر دیا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، یعنی توریات، مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو حکام اس میں ہے، جسے توقع ہی کی تم متقی بن جاؤ، یعنی اس کے پر عمل کر کے تم متقی بن جاؤ، توقع کر کے نفرت میں مت آ جاؤ، پھر تم اس قول و اقرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو بھی اوپر اٹھا کے رکھ کے بھی پھر بھی تم پر رحم کیا، اور پھر کو تم ڈھیل دے کے یہ توریات پر عمل کرنے کو کیا، پھر لوگوں نے پھر بھی تم لوگ نہیں ماننے پر بھی تم پر رحم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کا رحمت اتنا وسیع ہے، اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شروع سے تجاوز کیا تھا دربارہ اس حکم کے، جو یوم ہفتہ کے متعلق تھا، ہفتے کے دن ان کو کوئی کام نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، وہ یہ ان کو یہ تھا کہ 6 دن اللہ کی روزی روٹی تلاش کرو اور ایک دن اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کون سا دن تھا؟ دیکھو یہاں پر ہفتے کے دن تھا، ہفتے کے متعلق تھا، سو ہم نے ان کو کہا دیا کہ تم بندر جلیل بن جاؤ۔ وہ لوگ ہفتے کے دن بھی اور کام کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا دیا کہ تم بندر اور جلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیزی بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد زمانے میں آتے رہے، یعنی بعد زمانے آنے والوں کو لیے بھی ایک آداشت کر کے قرآن کے ذریعے نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات بتا دی، اور موجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو، ایک بیل کو ذبح کرنا، تو اس کا ایک یہ ہے کہ اس قوم کے اندر کسی نے ایک خون کیا تھا، وہ نہیں معلوم ہو رہا تھا، اس کو معلومات کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کہے، ایک بیل کو ذبح کرو، اس چیز کو چھو، وہ بتا دے گا یہ فلاں آدمی نے یہ خون کیا، وہ آگے وہ ہم کو قصص الانبیاء سے اور کتاب پڑھنے سے ہم کو معلوم ہو جائے گا، جو بازو میں لکھا ہے دیکھو یہ معنی، یہ فائدہ، یہ پڑھنے سے بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخر بناتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نعوذ باللہ، جو میں ایسی حالت میں سے جہالت والوں کا سا کام کروں؟ اور لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کرے کہ اس بیل کی وصاف کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، بلکہ بھٹا ہوا دونوں عمروں کے دست میں، سو آپ زیادہ حجت مت کیجئے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے، یعنی حجت کر کے اور بھی مسئلے مسائل کو بڑھاؤ مت، اللہ نے جو بات بولیا اس کو کرو۔ کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے ہم سے یہ بھی بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو، جس کا رنگ تیز زردہ ہو، کہ ناظرین کو فراخت بخش ہو، یعنی دیکھنے والوں کو اچھا سا مال ہو، اس کا سنگ کان یعنی بڑا بھی نہ ہو بچہ بھی نہ ہو، اور اس کا رنگ بھی یہ ہو، اس طریقے سے اچھا لگے۔ کہنے لگے کہ اب بار اور ہمارے خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم میں سے بیان کر دے کہ اس کا وصاف کیا ہو۔ مطلب اتنا بتانے کے باوجود بھی یہ لوگ نے کیا اور بھی مسالے پوچھ کر کیا اس مسئلے کو بڑھا لیا
کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کے بات ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے کہ وہاں نہ توہیل میں چلا ہوا ہو، یعنی زمین کو جودا ہوا نہ ہو جس سے زمین جوتی جائے، اور نہ اسے زراعت کی یعنی اسے کوئی محنت کرایا ہو کی یا بے پاشی کی جائے، گر ہر قسم کے عیب سے سالم ہو۔ اس طریقے سے مسئلہ بڑھا کے کر لیا، اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، اس کے پیٹھ کے اوپر کوئی مچھے ویسا نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی، ابھی ان کو تسلی آ گئی۔ پھر اس کو جیوا کیا، اور ان کو حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ مطلب آگے کا قصہ کیا ہے کہ اس بیل کو کیا قربان کر دیا کہ اللہ کے نام پہ، تو اس بیل سے پوچھ لیا، اس کو چھو لینے سے وہ پھر دوبارہ زندہ ہو کے وہ جو کس کو کیوں قتل کیا وہ سب بتا دیا، اس کا فیصلہ لینا وغیرہ۔ یہ دیکھو بازو میں لکھا ہوا ہے، فائدہ وہ پڑھنے سے بھی، قصص الانبیاء پڑھنے سے بھی، اور قرآن کے معنی کے اور بھی دیگر کتابیں پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا۔ یہاں تک کیا گیا، سورہ بقرہ کا 7واں رکوع ختم ہو گیا، ابھی 8واں رکوع ختم ہو گیا، ابھی 9واں رکوع شروع۔ اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ٹالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم محض رکھنا چاہتے تھے۔ دیکھو سمجھے نہیں؟ اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ٹالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا، اس کو ظاہر کرنا، فلاں آدمی نے اس کا خون کر دیا جس کو تم محض مخفی رکھنا چاہتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھو دو، یعنی جو قربان کیا وہ بکرے سے، وہ بیل سے، اس کو کوئی ٹکڑے سے چھو دو تو اس میں جان ڈال جائے گی، وہ غیب کی بات بتا دے گا، فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا خون کیا۔ اس طرح حق تعالیٰ نے قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ بھی معلوم کر دیا کہ مرا ہوا آدمی کو اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کر دیتے ہیں، یہ بھی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سختی ہی رہے تو یوں کہنا چاہیے، اتنا رحمت سے، اتنا پیار سے اللہ تعالیٰ تم کو بتلانے کے باوجود بھی تمہارا جو کلیجہ ہے، جو دل ہے، بہت نرم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو ہم گوشت لینے جاتے ہیں تو کلیجے کا دے دو تاکہ وہ بہت نرم ہو جاتا ہے، ایسا ہی کچا کھا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا کلیجے کو اتنا موم نرم بنا دیا، اس کو سخت مت بناؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، دل سے رو، پتھر مت بناؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی سختی ہی رہے تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کا مثال پتھر کی سی ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں پتھر کی مثال، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے ہے جن سے بڑے بڑے نہریں پھوٹ کر چلتی ہے، اور ان میں پتھروں میں بعض ایسے کہ جو شوک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، یعنی بالکل سکا ہوا پتھر سے تھوڑا سا پانی کیوں نہ ہو نکل آ جاتا ہے۔ انہی پتھر میں بعض ایسے جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے مسلمانوں، دیکھو اے مسلمانوں، کتنا عزت سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ کیا آپ بھی تم توقع رکھتے ہو، پھر بھی دل میں یہ گمان رکھتے ہو کہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، یعنی اللہ کا کلام کو سنتے تھے، اس کو معنی کو اور اس کو الگ الگ بناتے تھے، اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے، وہ جانتے ہیں یہ حق بات ہے، لیکن یہ لوگوں نے کہا کہ اپنا دل سے اپنا دماغ سے اس کو گھما لیتے ہیں۔ اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے، یعنی منافق لوگ یہودی لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں، تو
उनसे तो कहते कि हम भी ईमान ले आए, हम भी मुसलमान हो गए, हम भी कलमा पढ़ लिया। और जब तन्हाई में जाते हैं दूसरे बाजे एलानिया यहूदियों के पास, तो उनसे कहते कि ये तुम मुसलमानों को वह बातें बतला देते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर मुनक़शत कर दी है, तो नतीजा ये होगा कि वह लोग तुमको हुज्जत में मकबूल कर देंगे। ये मौजूद अल्लाह के पास से है, क्या तुम उतनी मोटी बात नहीं समझते? ये लोग दिल से ईमान नहीं लाए। वो यहूदी और ये मुनाफिक लोग उनसे मिलते हैं तो अल्लाह के हकाम को क्या क्या उल्टा सुल्टा करके ये झगड़े में ले आते हैं कि इतना वो घुमा दे, तुम हुज्जत में मगलूब कर देते हैं, मतलब तुमको दबा देते हैं। ये मौजूद अल्लाह के पास से है, क्या तुम उतनी मोटी बात नहीं समझते? अल्लाह ताला हमको बोलते हैं समझना चाहिए। अल्लाह को हुक्म क्या है? ये समझने के लिए क्या करना है? हमको कुरान को पढ़ना चाहिए। क्या उनको इल्म नहीं है इसका कि हक़ ताला को सब खबर है उन चीज़ों की भी जिनको वह मख्फी रखते हैं, और उनकी भी जिनका वह जाहिर कर देते हैं। और उन यहूदियों में बहुत से नाखवानदा भी है जो किताब इल्म नहीं रखते, लेकिन बलासंद दिल खुश कन बातें बहुत याद है, यानी हक बात को छुपा देते, जो अपने दिल की बात को बयान कर देते, और लोग और कुछ नहीं ख्यालात पका लेते हैं। तो बड़ी खराबी होंगी जो लिखते हैं बदल सदल कर किताब तौरात को अपने हाथों से, फिर कह देते हैं कि हुक्म खुदा ताला की तरफ से। गरज सिर्फ ये होती है कि इस जरिया से कुछ नकद कदरे कलील वसूल कर ले। सो बड़ी खराबी पेश आवेगी उनको इसके बदौलत भी जिसको उन्होंने हाथों ने लिखा था, और बड़ी खराबी होगी उनको इसकी बदौलत भी जिसको वसूल कर लिया करते थे। और यहूदियों ने यह भी कहा कि हरगिज़ हमको आतिश दोजख छुएगी भी नहीं, मगर बहुत थोड़े से रोज़ उन गिलियों पर शमार कर ले जा सके। आप यूँ फरमा दीजिए कि क्या तुम लोगों ने हक़ ताला से इसका मुतल्लक़ कोई महादा ले लिया है कि हमको आँख जलाएगी नहीं? इस तरीके से महादा लिया है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महादा के ख़िलाफ़ ना करेंगे। अल्लाह ताला जिमा ऐसी बात लगाते हो जिसका कोई इल्म संद अपने पास नहीं रखते, ऐसे बात तुम लगा देते हो जिसका इल्म कोई किताब से नहीं अपने दिल से लगाते हो। क्यों नहीं? जो शख्स कसदन बुरी बातें करता रहे और उसको इसकी खता और खसूर इस तरह अहात कर ले कि कहीं नेकी का असर तक ना रहे, तो ऐसे लोग अहल दोजक होते हैं और वह इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और नेक काम करे, ऐसे लोग अहल बहिश्त होते हैं, ये जन्नती होते हैं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और वह इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यहाँ तक कुरान यानी सूरह बकरा का 9वां रुकू ख़त्म हो गया। आगे, और वह ज़माना याद करो जब लिया हमने तौरात में कोल करार बनी इसराइल से कि इबादत मत करना किसी की बज अल्लाह ताला के, यानी एक अल्लाह की इबादत करना, किसी दूसरे की इबादत ना करना, और माँ बाप की अच्छी तरह खिदमत गुजारी करना, और अहल कराबत की भी, और बेबाप के बच्चों की भी, और गरीब मोहताजों की भी, और आम लोगों से बात अच्छी तरह खुश खलक से कहना, और पाबंदी रखना नमाज की, और अदा करते रहना ज़कात। फिर तुम कोल करार करके इसे फिर गए, यानी करार करे अल्लाह के सामने हम ये ज़रूर ये काम करेंगे, फिर उससे फिर गए बजद महोदय चंदे के, मतलब थोड़े से लोग अमल करे और बहुत से लोग अमल नहीं करे। और तुम्हारे तो मामूली आदत ही है कि करार करके हट जाना। और वह ज़माना भी याद करो जब हमने तुमसे एक कोल करार भी लिया कि हम खून रेजी मत करना, मतलब एक दूसरे को कत्ल नहीं करना, और एक दूसरे को तर्क वतन मत करना। फिर तुमने इकरार भी कर लिया, और इकरार भी ज़मनन नहीं बल्कि ऐसे सरिया जैसा तुम शहादत देते हो। इस तरीके से ये पहले जो इससे पहले मैंने पढ़ के सुनाया, ये बात को शहादत के साथ कह दिया। फिर तुम इसको आंखों के सामने मौजूद ही हो कि कत्ल व कताल भी करते हो।
اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کیا کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابل میں ان کے مخالف قوموں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسے کو کچھ خرچہ کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا بھی ممنوع ہے۔ کیا پس یوں کہو کہ کتاب توریات کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ سو اور کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے، یعنی ایک کتاب ہے اس میں تھوڑا سا پر عمل کرتے تھوڑے کو پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں سو اور کیا سزا ہوگی ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے، بجز رسوائی کے اور دنیا زندگی میں اور روز قیامت کو بڑا سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں بھی مصیبتیں اٹھاؤ گے اور روز قیامت کے دن سخت عذاب میں جہنم میں ڈال دیا جائے گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال جست سے، ہر انسان کا ہر اعمال سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال جست سے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا زندگی کے حظوظ کو لے لیا ہے، باز نجات آخرت کے، سو نہ تو ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری پیری کرنے پاؤیں گے۔ یعنی یہ لوگ کیا آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی، جیسا دوبارہ پڑھتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے دنیا زندگی کے حظوظ کے لیے لیا ہے اور باز تجاوز آخرت کے، سو نہ تو ان کے سزا میں کچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری پیروی کرنے پائیں گے۔ یہاں تک سورہ بقرہ کا 10واں رکوع ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تلاوت میں جو بھی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئے مجھے معاف فرمایا اور صحیح طریقے سے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔